تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، وسیم آفتاب رابطہ کمیٹی کے رکن عزت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا اور یہ سرکاری سرپرستی جس طرح سے کی جا رہی ہے، چاہے وہ ANP کے دہشت گرد ہوں یا امن کمیٹی کے غنڈہ عناصر، ان عناصر کو اگر حکومتی اہلکاروں نے شروع ہی دن سے قانون کی گرفت میں لے لیا ہوتا تو یہ شہر آج کشت و خون میں جو نہا رہا یہ نہیں نہا رہا ہوتا۔ اور جس طرح یہ لوگوں کا ریئیکشن، جس طرح کے نعرے آپ سن رہے ہیں، یہ سب کچھ اس بات کی غمازی ہے کہ لوگوں میں جس طرح سے اشتعال پایا جاتا ہے، جس طرح کا غم و غصہ پایا جاتا ہے، یہ سب کچھ نہ صرف MQM کے لیے اور MQM کے ساتھ ساتھ الطاف بھائی کے لیے پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، غنڈہ عناصر کو، اغوا کاروں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوگی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو یقینی طور پر پبلک اور عوام خاموشی سے گھر پہ نہیں بیٹھ جائیں گے۔ جن کے پیاروں کو قتل کیا جائے گا ان کے چاہنے والے اس کے ریئیکشن میں کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور امن کی ساری اپیلیں رائے گاہ چلی جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو، اور حکومت وقت سے زیادہ کیونکہ حکومت وقت نے بہت مایوس کیا ہے، حکومت نے ہی تمام کرمنل عناصر کی سرپرستی کی ہے، اور حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اگر ان لوگوں کو صحیح ہاتھ لے لیا ہوتا تو یہ شہر جو پاکستان کی شہرگ ہے، جو پاکستان کے ہر انسان کو پال رہا ہے، جو پاکستان کے ریونیو میں 70% ڈالتا ہے، اس کے باوجود اس شہر کے ساتھ جس طرح سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان محب وطن قوتوں کو آگے آنا چاہیے، اور اگر وہ آگے نہیں آئیں اور وہ آج بھی تماشائی بنی رہیں تو پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہاں جو لوگ اس شہر کا امن تباہ کر رہے ہیں وہ شہر کا امن تباہ نہیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں۔ کراچی میں MQM کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں ہو رہا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ MQM کے دفاتروں پر تو چھاپے مارے جاتے ہیں، لیکن جہاں کرمنل رہ رہے ہیں، جہاں دہشت گرد رہ رہے ہیں، جہاں اغوا کار رہ رہے ہیں، وہ تمام پناہ گاہیں چھپی ہوئی ہیں، خاموش ہیں، وہاں کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کھلی ناانصافی جو شہر اور شہر کے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ رحمان ملک نے 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا، اس کے بعد 48 گھنٹے کے بعد پھر MQM کے ہمدرد جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب صدر زرداری نے آج ہنگامہ مانی سے ایک اجلاس طلب کیا، کیا لائے عمل ہوگا MQM کا؟ دیکھیں MQM کا لائے عمل یقینی طور پر ہم اپنے لائے عمل بنانے میں آزاد ہیں، اگر ان کے وعدوں سے کچھ کیا ہوتا انہوں نے تو یقینی طور پر آج اس شہر کی حالت وہ نہ ہوتی جو اس وقت ہے۔ ہمیں اب آپ لوگ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے، کیونکہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کافی کہ آپ نے کہا کہ ہم مجبوری میں حکومت کے ساتھ ہیں، تو فائنل کوئی فیصلہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہوگا یا کوئی ہوگا کہ جی ہم کوئی تعاون کریں گے، فائنل فیصلہ MQM اس حکومت کے ساتھ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے۔ ہم رولر اربن ڈیوائیڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، الطاف بھائی سندھ کو قائم رکھنے کے لیے شہری اس حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن اگر یہ حکومت جس طرح سے نام نہاد قوم پرستوں اور دیگر دہشت گردوں کو اور کرمنلز کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی پشپناہی کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے لیے بھی یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس حکومت کا ساتھ دینا۔ لہذا اگر حکومت سنسیئر ہے اس صوبے سے، اس ملک سے، تو اس کو وہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ پاکستان کے عوام اور محب وطن لوگ ان کا احتساب کریں گے۔ سر یہ بتائیے آج ان 4 پولیس والوں کے خلاف مقدمات درج کر لی گئی ہیں، آپ لوگ کیسی حکومت؟ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ اگر یہ صرف 4 پولیس والوں کا میٹر نہیں ہے کہ 4 پولیس والے گرفتار کر لیے، ہمیں خانہ پوری نہیں چاہیے، ہمیں گنتی پوری نہیں چاہیے۔ اس شہر میں قاتل گھوم رہے ہیں، اس شہر میں ڈاکو گھوم رہے ہیں، اس شہر کا امن تباہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے ہیں، ان کی پناہ گاہیں، ان کے ٹھکانے جب مجھے اور آپ کو پتہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پولیس کو اور دیگر افراد کو نہ پتہ ہو؟ لہذا ہمیں خانہ پوری نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں چاہیے جس سے کہ آپ لوگوں کو یہ تاثر دے سکیں کہ آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں۔ ایکشن وہ چاہیے جس سے اس شہر کا امن بحال ہو، اس شہر کے عام آدمی کی جان اور مال اور اس کی عزت کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تب تو ہم اس ایکشن کو مانیں گے، ورنہ ہم کسی نہ بات کو سننے کے لیے تیار ہیں نہ ان کے کسی ایکشن کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔